اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک نجی میڈیکل کالج کو طلبہ سے 18 لاکھ روپے سے زائد سالانہ فیس وصول کرنے سے روکتے ہوئے وفاق PMDC اور کالج انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے MBBS سیکنڈ ایئر کی طالبہ کی درخواست پر سماعت کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ PMDC کے مقرر کردہ 18 لاکھ روپے کے برعکس کالج انتظامیہ 24,50,000 روپے کا مطالبہ کر رہی ہے، جو کہ PMDC ایکٹ 2022 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے کالج کو زائد فیس وصول کرنے اور طالبہ کو امتحانات سے روکنے سے باز رہنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ حکومت پاکستان نے قومی ایئر لائن کی نجکاری کے بعد اب اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے منصوبے پر کام تیز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں نجکاری کمیشن اور پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے درمیان ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایئرپورٹ کے آپریشنل ڈیٹا، مسافروں کی سالانہ تعداد، پروازوں کے ریکارڈ اور ملازمین کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ مشیر نجکاری محمد علی کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں واضح کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کے بعد کراچی اور لاہور کے ایئرپورٹس کو بھی آؤٹ سورس کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ ہوائی اڈوں کے انتظام کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بہتر بنایا جا سکے۔ سندھ کے ضلع سانگڑ میں تھانہ کوٹ نواب کی حدود میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق متاثرہ اہلکار ایک نجی گاڑی میں سوار ہو کر کسی کام سے جا رہے تھے کہ انہیں نشانہ بنایا گیا۔ زخمیوں میں سے ایک اہلکار کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جسے فوری طبی امداد کے لیے سول ہسپتال نواب شاہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے واقعے کی جگہ کو گھیرے میں لے کر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کے محرکات جاننے کے لیے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو امریکی بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے ایک حقیقی سرمایہ کاری قرار دیتے ہوئے جنگ جاری رکھنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ اپنے 20 منٹ کے خطاب میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا امریکہ کی فوجی طاقت اور ذہانت دیکھ کر دنگ رہ گئی ہے اور ہم اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں تمام فوجی مقاصد حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے اتحادی ممالک پر زور دیا کہ وہ ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے خود آگے بڑھیں، کیونکہ امریکہ کو اب اس راستے کی ضرورت نہیں رہی۔ اگرچہ ٹرمپ اس جنگ کو ایران کے جوہری پروگرام روکنے کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں، تاہم ماضی میں امریکی انٹیلیجنس حکام ایسے کسی پروگرام کی موجودگی کی تردید کر چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں مشرق وسطی کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے شہری آبادی اور تجارتی تنصیبات پر ہونے والے ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں عالمی امن اور استحکام کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ گفتگو کے دوران عالمی معیشت اور بحری راستوں کے تحفظ پر بھی زور دیا گیا، جبکہ صدر ٹرمپ اور شیخ محمد بن زائد نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے باہمی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز شدید مندی کا رجحان رہا، جہاں 100 انڈیکس میں ایک ہی دن میں 4,088 پوائنٹس کی بڑی گراوٹ دیکھی گئی۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 1,51,423 کی سطح تک گر گیا، جبکہ ایک موقع پر یہ 1,50,022 کی نچلی ترین سطح کو بھی چھو گیا۔ گزشتہ روز انڈیکس 1,55,511 پر بند ہوا تھا، تاہم آج سرمایہ کاروں کی جانب سے حصص کی فروخت کے دباؤ کے باعث مارکیٹ شدید مندی کا شکار رہی۔ ماہرین اس گراوٹ کو عالمی سیاسی صورتحال اور علاقائی کشیدگی سے جوڑ رہے ہیں، جس نے مقامی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو متاثر کیا ہے۔